اور اب تو ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے نا، یعنی کہ باجوہ صاحب نے کہا میں نے ABCD کی عمران خان کو حکومت میں لانے کے لیے، اور ہماری بات ہو رہی تھی ایک فارمر جو گورنر ہیں وہ کہہ رہے تھے جی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کہا تھا کہ 2028 تک یہ عمران خان کو رکھیں گے. تو یعنی کہنے کی بات یہ کہ وہ تو معمہ حل نہیں ہونے والا، لیکن اگر ارلی الیکشنز پر جائیں آسما تو یہ عمران خان صاحب کی یہی توقع ہے نا کہ ارلی الیکشن کروا دے اسٹیبلشمنٹ. آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اس میں جو پہلے ہم بات کر رہے تھے نا، دو بڑی امپورٹنٹ باتیں. ایک جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی جو ایک شق ہے یا جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، اس کے اندر جو صوبوں کا کردار ہے یا ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ دو اسمبلیوں کا ٹوٹنا ایک بہت اہم مسئلہ ہو جائے گا. اور یہ ایک بڑا ایک جینون ریزن ہے جس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ میں یا باقی جگہوں کے اوپر الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک وقت میں جو حکومتیں ہیں ان کا موجود ہونا چاروں بڑا ضروری ہوتا ہے. دوسری بات جو ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی نا 2028 تک کی، جو گورنر صاحب نے آپ سے بات کی ہے، سابق گورنر نے، دیکھیے منصوبہ تو یہی تھا کہ 2030 تک ایک جو ابھی کہتے ہیں کہ عوام کی خواہشات کے مطابق، تو یہ عوام کی خواہشات نہیں، یہ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چند لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں 2030 تک جو ہیں وہ رہیں گے. تو معاملہ وہیں پہ خراب ہوا کہ جب وہ 2030 تک نہیں سروائیو کر پائے، اور اگر وہ ہوتے بھی تو ظاہر سروائیول ان کا بہت مشکل تھا. ہی واز کوائٹ ان پاپولر جب وہ گئے تھے. یہ جو بیانیے آتے ہیں تو بیانیے چند دنوں کے لیے ایک ہوا کی طرح، ببولے کی طرح آتے ہیں، تو وہ پھر اسی طرح سے پھٹ بھی جاتے ہیں. میں اس کو نہیں کہہ رہی کہ شاید ان کا بیانیہ ناکام ہو جائے گا یا کامیاب ہو جائے گا، میں بالکل ججمنٹل نہیں ہوں، مگر صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ منصوبے اس طرح کے بناتے ہیں اور آپ ایک ہائیبریڈ رجیم لے کے آتے ہیں، وہ یہ ہو وہ ہو. عمران خان صاحب فوج کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے، فوج ان کو اپنے لیے استعمال کر رہی تھی. ابھی موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں ابھی تک ایک صفحہ ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ سیٹ اپ جو ہے اس میں گورنمنٹ کے انڈر کام ہو رہا ہے. وہ گورنمنٹ کے انڈر کام نہیں ہو رہا تھا، اس میں پیرلل فورسز تھیں، تسلیس تھی، ایک جو ٹرائیکا انڈر نظر آ رہا ہے. مطلب ابھی تک ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آیا سوائے اس کے آج فروغ نسیم صاحب کی ایک وہ نمودار ہوئے ہیں، تو اس سے شاید لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کراچی کے اندر ایکٹیو ہوئی ہے، تو جو کہ اچھا سائن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر اسی طرح سے چلتی رہیں کہ ایک کیوس رہے، تو کیوس کو آگے کیسے بڑھانا ہے؟ آپ نے IMF کے پاس جانا ہے، آپ نے یہ آپ کو لوگ اس لیے پیسے دے رہے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک تھوڑا سا ان کو نظر آ رہا تھا کہ 1 سال تک یہ سیٹ اپ چلے گا، یہ جو بھی سیٹ اپ چلے گا، تو آپ کو تو ضرورت ہے اس وقت اسٹیبلٹی کی. اسٹیبلٹی کون گارنٹی کر سکتا ہے کہ انتخابات سے اسٹیبلٹی آئے گی؟ کیا الیکشنز جو ہیں ان سے اسٹیبلٹی آئے گی؟ معذرت کے ساتھ بہت پہلے جب ایسٹ پاکستان میں، بلکہ افتخار صاحب بہتر اس پہ بتا سکیں گے کہ ایسٹ پاکستان میں جب سیلاب آیا تھا اور اس وقت بھاشانی صاحب نے کہا تھا انتخاب مت کرائیں، اس وقت اتنی پولرائزیشن ہوئی ہے، اور آپ دیکھیے گا اس کے بعد جو انتخاب ہوا تھا تو خدا نہ خواستہ کیا صورتحال ہوئی. نہ انتخاب سلیوشن ہے، نہ انتخاب کا نہ ہونا سلیوشن ہے. بات ہے کہ آئین کے مطابق رہا جائے اور آئین کے مطابق چلا جائے، بھلے وہ ادارے ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں. یہ خواہش ہونا کہ فوج میرے انڈر آ جائے، فوج میرے ساتھ مل جائے تو ٹھیک، باقیوں کے ساتھ ہے تو غلط. تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہے. فوج کو بھی آئین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور آئین کو فوج کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اداروں کے ساتھ، اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ، اور حکومت کو آئین کے ساتھ ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ سب چیزیں لازم و ملزوم ہیں. یہ نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی کیوس ہی رہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. افتخار صاحب کوئک کامنٹ جی، آپ کو لگ رہا ہے کہ ارلی الیکشنز کی کوئی چانسز بھی ہیں؟ عمران خان صاحب پر امید اگر دکھائی دے رہے ہیں جیسے مہر بیان کر رہی ہیں. عمران صاحب تو ہر وقت ہی پر امید رہتے ہیں، ان کو پر امید رہنا چاہیے. 2 اسمبلیاں توڑوا کے بھی انہیں پر امید ہی رہنا چاہیے. اور اس کے بعد جو پاکستان کے اقتصادی صورتحال کی تباہی ہوگی اس پہ بھی ان کو پر امید رہنا چاہیے. اس کے بعد پاکستان کی جو بیرون ملک عزت افزائی ہوگی اس کے لیے بھی ان کو پر امید رہنا چاہیے. وہ تو پر امید ہی ہے نا. وہ ایک ایسا کرائسس کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کا خاتمہ ہو جائے، اور اس کانسٹیٹیوشن کا خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ان کی بات مان لی جائے، اور کانسٹیٹیوشنل جو طریقہ کار ہے اس سے باہر جا کے ان کو الیکشن دے دیے جائیں. کیونکہ ان کو 2 کامیابیاں تو حاصل نہیں ہوئیں، وہ اس کامیابی کے لیے پرزور کوشش کریں گے. بٹ آئی بلیو ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. آئی بلیو کہ کانسٹیٹیوشن سب سے زیادہ سپریم ہے. اس کے تحت بنی ہوئی قومی اسمبلی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہی قابل قبول ہوگا. جہاں تک رہی صوبائی انتخابات،
بالکل 90 دن کے اندر ہوں گے. اور میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آسما کے ساتھ. آسما اس سے پہلے بھی اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا تھا تو جو کامن انٹرسٹ کونسل کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی رکھنا نہیں آئے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. 90 دن کے بعد حکومتیں فارم ہو جائیں گی. اور ایک بات میرا دوست کہہ رہا تھا, وہ چلا گیا, کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد بہت ساری چیزیں آئی تھیں. دیر از اے ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ جو افتخار احمد چودھری, اعجاز احمد چودھری, گلزار احمد نے 2013 میں دی تھی. وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ٹینیور کے بارے میں تھی, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا کر سکتی اور کیا نہیں کر سکتی. اگرچہ میں اتفاق نہیں کرتا, بٹ دیٹ از دا لاسٹ ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان ود ریفرنس ٹو دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ. ٹھیک ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں معاملات خراب اور ہو سکتے ہیں, معاملات بہتری کی طرف نہیں جا رہے.